السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ سورہ الانعام کے اندر توحید کی بارش ہوئی پڑی، اتنی آیات ہیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، نئے نئے انداز کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ لے اور ان کے اوپر غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں سراسر انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا بڑا ضروری ہے۔ توحید کے اندر انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ نکھر کر ایک مثبت تعمیری سانچے میں ڈھلتی ہے، اور شرک کے اندر انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بکھر جاتی ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتی ہے، معاشرہ بھی ڈس انٹیگریٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات، یہ جو سورہ الانعام ہے، اس کی موسٹلی آیات کے اندر توحید کے پہلو بڑے نمایاں ہیں اور بڑے نت نئے انداز سے بات کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 40۔ الفاظ ہیں: کل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ کیا یہ رہا ہے کہ ارائیتکم، اے لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے غور کیا؟ ارائیتکم، یہ اس کا مطلب تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، تو دیکھنے سے مراد ہے غور کرنا، مشاہدہ کرنا۔ کیا تم نے دیکھا، غور کیا، مشاہدہ کیا؟ لوگوں کے جو کچھ بھی معاملات ہیں ان کے اوپر کبھی تم غور کرو تو یہ دعوت دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ لوگوں کی جو عادات و اطوار ہیں، لوگوں کا جو بول چال ہے، اس کے اوپر غور کرو، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، کس وقت میں کیا کرتے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، یہ توجہ دلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کرنے کے لیے ہیں نا، عقل و فکر کی ہیں نا، تدبر کی ہیں نا، اس کی طرف ترغیب دلا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے لوگو مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے مشاہدہ کیا؟ کیا چیز؟ کہتا ہے ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے تو اس وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں جب اللہ کا کوئی عذاب آئے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ تو بحیثیت قوم وہ غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مصر ہوتے ہیں، اپنی غلط روش کے اوپر اڑے ہوتے ہیں ضد کے ساتھ، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اپنے ہی غلط کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں۔ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے تو پھر کہتا یہ ہے او اتتکم الساعۃ، یا تم پر الساعت آ جائے۔ اب الساعت کے معنی ہر جگہ قیامت کیا ہوا ہے، صرف قیامت نہیں، انقلاب کی گھڑی جو اس دنیا میں کو آتی ہے، اچانک کوئی تباہ کن گھڑی آ جائے، اس کو بھی قرآن الساعت بولتا ہے۔ ایک الساعت ہے جو قیامت، وہ تو ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی قیامتیں بھی آتی رہتی ہیں جو ہمارے لیے تو بہت بڑی قیامتیں ہوتی ہیں، اچانک آتی ہیں اور بڑی تباہ کن ہوتی ہیں، وہ انقلاب کی تباہ کن گھڑیاں، تو قرآن اس کو بھی الساعت بولتا ہے، کوئی بھی تباہ کن گھڑی انقلاب کی۔ تو کہتا ہے کہ یا وہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، یا کوئی تباہ کن اچانک انقلاب کی کوئی گھڑی آ جائے، تو پھر آگے کیا ہے؟ کہتا ہے اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ کہتا ہے اب یہ دیکھو کہ لوگ کس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کو یا غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ غیر اللہ سے مراد وہ جو ان کے اپنے جو انہوں نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، کوئی لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، کوئی لوگ اپنے اولیاء کو پکارتے ہیں، تو در حقیقت تو وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اپنے شرک کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو، تو کیا یہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر دیکھو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ کہتا ہے یہ جائزہ لینا، جب بھی کوئی عذاب آئے یا کوئی تباہ کن گھڑی آئے اچانک یک لخت، تو ان کے منہ سے بے ساختہ اللہ کا نام نکلتا ہے۔ یہاں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے، کہتا ہے غور کر لو، لوگوں کو دیکھ لو، جب بھی ایسا کوئی موقع آئے تو کہتا ہے کہ غور کرو کس کو پکارتے ہیں، بے ساختہ کس کا نام زبان سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، اللہ کا۔ تو کہتا ہے وہی اللہ ہے جس کو تم جو ہے عذاب میں بھی پکارتے ہو، اور انقلاب کی کوئی تباہ کن گھڑی آ جاتی اس میں بھی بے ساختہ تم اسی کا نام تمہاری زبان سے جاری ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ اللہ ہے تمہارا، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا کارساز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ جن کو بھی تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنا مددگار سمجھتے ہو، وہی کہہ رہا ہے کہ بالکل تم اپنی ان باطل عقائد کی روح سے جو کچھ بھی تم سوچتے ہو کرتے ہو سب غلط ہے، جہالت ہے، یہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف جو مسلمانوں کے جو مسالک ہیں ان کے اندر یہی ان کو یہ چیزیں ان کے خون میں شامل کی جاتی ہیں کہ جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو وہ فلاں کو پکارو، وہ پکارتے ہیں، جیسے غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارنا، یا انبیاء کو پکارنا، یا اولیاء کے ان کا نام لے کر پکارنا، ان کے نام کا وظیفہ کرنا، ان کے نام کی وہ جیسے یہ جو شیعہ حضرات ہیں ناد علی کی وہ ان کی دعا اور تسبیح وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، تختیاں لکھ کے وہ دروازوں کے اوپر لٹکاتے ہیں، تو یہ چیز کرتے ہیں۔ یہ ہم تنقید کے لیے نہیں کر رہے، صرف سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ کن کن شکلوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور قرآن ان سے منع کر رہا ہے، انسانوں کو بتانا یہ مقصود ہے، کریٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم مختصر آپ کو بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم اس کو ڈیپلی اتنا نہیں اپنے لیکچرز میں بات کرتے، آپ نے خود اس چیزوں کو خود آبزرو کرنا ہے۔ قرآن بھی آبزرو کروا رہا ہے، کہتا ہے خود غور کرو، آبزرویشن کرو، دیکھو، جائزہ لو کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، طرز عمل کیا ہوتا ہے مشکل گھڑی میں، کس کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مشکل گھڑی ٹل جاتی ہے تو پھر وہ کس کے نام کی وہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسے پکار رہے ہوتے ہیں، کسے مددگار سمجھ کر، اسے کارساز سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ چیزیں دیکھو، تو تم غور کرو کہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے۔ یہ چیز اس سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر جو ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کر کے انسانوں کو سمجھاتا ہے، کہ انسانوں کے رویوں کو بھی زیر بحث لاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اصل فطرت، یہ ہے اصل چیز کہ انسان جس کے خالق ہم ہیں وہ بے ساختہ ان کے منہ سے ہمارا ہی نام نکلتا ہے، تو اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔